عالم
حمد و صلات کے بعد واجب صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت صاحبزادہ
پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، حضرات خلفائے اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش اور برادران طریقت، اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس کا بے پایہ کرم اور 100,000 بار شکر کہ اس نے رمضان مبارک کی 27ویں شب کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں اپنے ایک مقرب بندے کے جلوں میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ حاضرین محترم، لیلۃ القدر جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صورتیں ایسی بیان کی جس میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کا اشارہ دیتا ہے۔ پہلی صورت آپ بیان فرماتے ہیں، یہ جو کلمات لیلۃ القدر سورہ قدر میں آئے ہیں ان کے 9 حروف ہیں، اور یہ کلمہ اس صورت میں 3 بار آیا ہے، تو گویا اس کا مجموعہ 27 بنتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ 27 لیلۃ القدر ہے۔ دوسری صورت بیان فرمائی کہ سورہ قدر کے 30 الفاظ ہیں، اور وہ لفظ جو اس رات کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ہیا کا لفظ ہے، یہ ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ اور تیسری صورت بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ وتر و یحب کل وتر، اللہ پاک ہے اور ہر پاک شے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو چونکہ پاک عادات پسند ہے اور پاک میں سے 7 کا عدد پسند ہے، تو یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ غالب قرآن یہ ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اس کی مبارک گھڑیاں اور ساتھ ہیں، اگر کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی 3 علامات۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کے بدن میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے، جیسے کرنٹ لگتا ہے ایسی ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس سے رقت قلبی طاری ہوتی ہے، دل پہ رقت طاری ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ 3 علامات بیان کر کے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی خوش نصیب کو یہ محسوس ہو کہ یہ 3 علامتیں اسے نظر آ رہی ہیں تو وہ جان لے کہ اس لمحے جبریل امین اس سے مخاطب فرما ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر بابرکت رات، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا ایک حوالہ نزول قرآن ہے۔ اس رات قرآن مجید نازل ہے، اور علماء کرام تشریف فرما ہے قرآن مجید کا نزول 3 مراحل میں۔ پہلا مرحلہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے لوح محفوظ ہے، دوسرا مرحلہ مکمل طور پر لوح محفوظ سے بیت المعمور ہے، اور تیسرا مرحلہ بیت المعمور سے کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمہ مصطفیٰ پر قرآن مجید کا نزول صحابہ کرام فرماتے ہیں وہی جب نازل ہوئی
اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک صورت ہے کسلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز آتی ہے. جیسے اونٹ کے گلے میں گھنٹی بندی ہو اور وہ صحرا میں جا رہا ہو، رات کی خاموشی ہو تو جو اسے ٹنگ 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 کی آواز آتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں وہی نازل ہو رہی ہوتی اور ایسے گھنٹی کی آواز آتی. اور ہم دیکھتے ہیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی اونٹنی کی پشت پر بیٹھے ہوتے تو اس کا پیٹ زمین سے لگ جاتا. اس انداز میں وہی نازل ہوتی. اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ گھنٹی کسی آواز ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے اور قرآن اتر رہا ہے براہ راست قلب مصطفیٰ، تو پھر یہ سمجھا کیسے گیا اور آقا کریم نے یہ سمجھ کر امت کو کیسے پہنچایا؟ یہاں پھر سائنس میدان میں آئی. مورس کوڈ آج تو تقریباً ناپائد ہو گئے چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی. مورس کوڈ یہ جو ٹیلی گراف سسٹم ہے، بندہ ٹیلی گراف آفس جاتا ہے اور جا کر اس کو آپریٹر کو کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کراچی ایک پیغام بھیجنا ہے، تو وہ آپریٹر ان کیز کو آپریٹ کرتا ہے اور ٹک 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 کی آواز آتی ہے اور کہتا ہے بابا جی آپ کا پیغام پہنچ گیا. وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، آپ نے بات کی کوئی نہیں، میسج کیسے پہنچے؟ اس آپریٹر نے بتایا کہ مورس کوڈ ایک علم ہے جو میں نے سیکھا ہے اور جو ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھا ہے وہ بھی اس علم کو جانتا ہے. میں نے پیغام بھیجا ہے، اس نے صحیح وصول کر لیا ہے، آپ کے بیٹے تک صحیح پیغام پہنچ جائے گا. بلا تشبیہ و مثال اللہ بکل شیء علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اور جس کی طرف وہ بھیج رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو سکھایا. وہ اللہ بھیج رہا ہے پیغام، قلب مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، آقا کریم کو پیغام لے کر صحیح امت تک پہنچا رہا ہے. یہ چونکہ رات نزول قرآن کی رات ہے اور پھر علماء لغت فرماتے ہیں یہ لفظ قرآن اس کا یہ اعجاز ہے کہ اسی میں لفظ کی حرمت کا معنی بھی ہے، اس میں مفاہیم بھی موجود ہیں اور اس میں انوار الہیہ کا جو فیض ہے وہ بھی موجود ہے. تینوں چیزیں سے موجود ہیں. اب ہم نے بدقسمتی سے الفاظ کو لے لیا، سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اسی کا ثواب بتاتے بھی ہیں اور اسی کا ثواب کماتے ہیں. ہم اس سے آگے نہیں بڑھے لیکن قرآن اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں آج ایک پہلو، ویسے تو قرآن ہر مسئلے کا حل ہے لیکن صرف ایک پہلو جو دور حاضر کا سب سے برننگ ایشو ہے وہ ہے اکانومی، معیشت. آج ہم معاشی فکر کیجیے، ایڈم اسمتھ کو پڑھتے ہیں، فریڈرک اینجلس کو پڑھتے ہیں اور یہ جو اساتین معاشی معیشت ہے ان کی فکر جب کلائمیکس پہ پہنچی، عروج پہ پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ دولت کی مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے، ارتکاز زر نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے صدیوں پہلے بتا دیا کئی لا یکون غنیمۃ بین الاغنیاء منکم، کہیں یہ دولت تمہارے چند اغنیاء میں سمٹ نہ جائے. پھر انہوں نے تو کہا کہ دولت برابر تقسیم ہو. اب قرآن سے پوچھے قرآن کیا فکر دے رہا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. حکم ہوا قل العفو، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یعنی وہ کہتے ہیں دولت کی مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اب حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے کے سفر میں تھے، حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک مقام پہ روکا اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا من کان عنده فضل ظاہر فلیعد به الى من لا ظاہر له ومن کان عنده فضل ذات فلیعد به الى من لا ظاہر له وذکر من اصناف المال ما ذکر حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ واپس کر دو اسے جس کے پاس ضرورت کی نہیں ہے.
جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ضرورت سے زائد ہے وہ لوٹا دو اسے جس کے پاس کھانے پہنچ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم نے ایک ایک چیز کا نام گن کے بتایا، حتی ظننا انہ لا حق لأحد فی الفضل، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آقا کریم ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہاں عدم مساوات اس غیر فطری حد تک پہنچ جائے کہ ایک طرف عیاشی ہو رہی ہو اور دوسری طرف کوئی ایک وقت کے لقمہ حلال کو ترس رہا ہو۔ تو خدا تم میں سے کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ اپنی ضرورت سے زائد ایک دانہ بچا لے۔ یعنی یہ جو عدم مساوات ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یہ اس حد تک پہنچ جائے۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر اسلم فیضی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے چھوٹی سی، ایک بارش میں دو تصویریں۔ فیضی صاحب کہتے ہیں کس کا لخت جگر، کس کا نور نظر، تیز بارش میں چھینٹے اڑاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ٹھاٹ سے پاپ میوزک کا کیسٹ لگائے ہوئے جا رہا ہے کدھر کچھ خبر ہی نہیں۔ ایک تصویر یہ ہے، اور دوسری کس کا لخت جگر، کس کا نور نظر، تیز بارش میں بھیگا ہوا سر بسر ساری دنیا سے ہے کس قدر بے خبر، گندگی کے تعفن بھرے ڈھیر سے ہڈیاں چل رہا ہے بڑی دیر سے۔ ایک تصویر یہ ہے کہ کسی کو اپنی دولت کی خبر نہیں ہے، اور دوسری تصویر یہ کہ کوئی ایک لقمے کا محتاج ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد ایک لقمہ بچا کے رکھے، ایک دانہ بچا کے رکھے۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ 90,000 درہم آقا کی بارگاہ میں لائے گئے، مسجد نبی میں رکھ دیے گئے، اور میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آؤ جس کی جو ضرورت ہے اٹھا کر لے جائے۔ لوگ آئے اپنی ضرورت کو اٹھا کر لے گئے۔ جب سب تقسیم ہو چکا ایک اعرابی دیہاتی آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ فرمایا ایسے وقت میں آئے ہو سب کچھ بٹ چکا ہے۔ عرض کی حضور دور دیہات میں رہتا ہوں، دیر سے خبر ہوئی، ہوں بڑا حاجت مند۔ آقا کریم نے فرمایا اس دروازے پہ آئے ہو جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں۔ فرمایا یوں کر ابقا علیہ اذا جانا شیئا قضینا، فرمایا جا بازار جا، جو جو تیری ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار لے لے، جب کچھ آئے گا تو ہم ادھار چکا دیں گے۔ یعنی آج کا معیشت دان کہتا ہے دولت مساویات مساوی تقسیم ہو، قرآن فکر دیتا ہے ضرورت سے زائد ہے تو خرچ کر دو، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی دروازے پہ سوالی آ گیا تو ادھار لے کے اس کی ضرورت پوری کرو، لیکن خالی ہاتھ واپس کرو۔ یہ معاشی فکر ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، لوگوں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الیہ من انفعہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے جو اس کی مخلوق کو نفع دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کو نفع دیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ بلا خوف تردید کہنے لگا ہوں۔ ہم نے اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھی، اولیاء کرام کے حالات پڑھے، وہ خلق خدا کو نفع دینے میں زندگیاں گزار گئے، نفع دیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن بلا خوف تردید اور بلا مبالغہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ عصر حاضر میں حضور قبلہ عالم خواجہ سخی زندہ پیر علیہ الرحمہ نے انسانیت کو جتنا نفع دیا کسی اور نے نہیں دیا، اور یہ نفع دو طرح سے تھا، یہ نفع دو طرح کا، روحانی بھی جسمانی بھی، روحانی بھی جسمانی بھی۔ روحانی نفع کیا تھا؟ ذکر، ذکر کی صورت میں روحانی نفع دیا۔ یہ در و دیوار اور یہ پہاڑ گواہ ہے اس وادی میں کہ جہاں 24 گھنٹے ذکر کے زمزمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ جو ذکر کا نفع لے کر ان کے خلفاء اور مریدین دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی گئے ہیں وہ یہ نفع آگے مخلوق کو بانٹ رہے ہیں۔ حلقات ذکر کی صورت میں یہ نفع کو بانٹ رہے ہیں۔ دوسرا نفع جسمانی ہے، لنگر کی صورت میں 24 گھنٹے میں
2 بسیں بھر کے لے آئیں، آپ کو چند منٹوں کے اندر اندر کھانا تیار ملے گا۔ صبح صدقے خدا کے لیے نفع بانٹتے، حضور زندہ پیر زندگی میں بانٹتے رہے، اب بھی بانٹ رہے ہیں۔ اب جس طرح آپ ذکر کا نفع لے کر لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اسی طرح یہ جسمانی نفع بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیسے؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسا لنگر جاری کر دیں جیسے یہاں ہو رہا ہے، یہ اصل ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی بساط ہے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس آبادی میں رہتے ہیں، آپ کے اعزا و اقربا میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی یتیم رہتا ہے، کوئی بیوہ رہتا ہے، کوئی مسکین غریب رہتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ لے دیں۔ یہ نفع کا جو فیض جہاں سے جاری ہوا ہے یہ وہاں تک بھی جاری رہے گا۔ پورے عالم میں، اسلام میں، شرق و غرب میں دنیا گواہ ہے حضور زندہ پیر کا یہ فیض روحانی بھی جسمانی بھی جو یہاں سے جاری ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، اور تا صبح قیامت یہ جاری و ساری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ برادران طریقت، یہ تھے حضرت علامہ قاری عبدالجلیل صاحب رواں منہاج القرآن کوہاٹ پاکستان، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت خطاب فرمایا۔ گزارش کرتا ہوں عظیم نقیب محفل واجب الاحترام حضرت علامہ گل مست صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تحت اللفظ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ذی المجد والانعام والصلاة والسلام على خیر الانام وصحبہ العظام واولیائہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ پیکران تکریم و تعظیم، محبان ارادت و عقیدت، وارثان علوم شریعت و طریقت، صاحبان عزت و توقیر، شمع حق کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، اور دربار عالیہ نقش بندیہ کوہاٹ شریف کے عظیم نوجوانوں، قبل اس سے کسی لفظ سے جملہ الفاظ کو تفویض زبان کروں، دل کی عمیق اور اتھا گہرائیوں سے مرتفع جذبات کو مشتمل کرتے ہوئے دنیائے تصوف کی ممتاز، منفرد، انوکھی، معتبر اور خوبصورت شخصیت حضور زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، کلزم فضل خدا، مظہر شان اولیاء، قبلہ پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب، وارث مسند آستانہ عالیہ نقش بندیہ کوہاٹ شریف، اور پیدر رشد و ہدایت، مظہر شان ولایت، قبلہ پیر سید انور جنید حسین شاہ صاحب، متعلقین، متوسلین اور مریدین، آج کی یہ خالصتاً علمی اور روحانی نشست، جس میں ایک جملے کے ساتھ میں اپنے عزیز مداح حبیب مصطفیٰ کو دعوت نعت پاک دے رہا ہوں کہ ہمہ قرآن در شان محمد است۔ آپ کی توجہ ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ، بابا بلند عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اگر آپ کی توجہ رہے تو یہ میں جملہ سمجھا سکوں گا کہ ہمہ قرآن در شان محمد است، کہ لوگوں یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے۔ فتویٰ امام اہل سنت کہ قرآن کی ہر آیت
میرے مصطفیٰ کی شان پہ نازل ہوئی. دیکھیے جس جملے اور جس مصرے میں مصطفیٰ کی شان بیان ہو اس کو کہتے ہیں نعت. اور اگر میں کہہ دوں کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میرے مصطفیٰ کے رخ روشن کی نعت یوں پیش کرتا ہے والضحیٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی نعت یوں پیش کرتا ہے واللیل اذا سجا. قرآن میرے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ید اللہ. قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے طٰہٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کی نعت یوں پیش کرتا ہے وما ینطق عن الہویٰ. قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ما زاغ البصر. قرآن میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی نعت یوں پیش کرتا ہے الم نشرح لک صدرک. قرآن میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی نعت یوں پیش کرتا ہے لعمرک. قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے والذین معہ. قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد. قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگوں نعت پڑھنا, نعت پڑھنا, نعت سننا یاد کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ شیوہ خدا بندی اور فریضہ خلائق زمانی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام مدحت و عظمت مصطفیٰ کے دھن کے چار دانگے عالم بجاتے رہے. بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے واحسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی. اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ نقش بندیوں کے پیشوا علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ تک پہنچا, آپ فرماتی ہے لنا شمس وللہ فاق شمس شمسنا تطلع بعد العشاء. اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ قبلہ شاہی اہل بیت تک پہنچا امام زین العابدین اپنا سارا کنبہ اتار چکے. کربلا کی سرزمین ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, مدینہ شریف کی طرف آپ کا منہ ہے. انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا لوگوں خوشی کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو, غم کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو. امام زین العابدین فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین. ہاتھوں کو بلند کر کے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ آپ کے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا. آج بڑی دنیا مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی, لیکن وہ فقہ میں مقلد ہے, عقائد میں مقلد نہیں ہے. الحمدللہ درگاہ کا کوٹ شریف کے تمام احباب عقائد میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور فقہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ارجو ردا کا واقعی خما کا. اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ شیخ سعدی تک پہنچا تو شیخ سعدی پکار اٹھے بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ کیونکہ علماء بیٹھے ہیں, صلحاء بیٹھے ہیں, عرفاء بیٹھے ہیں, امیر خسرو تک پہنچا تو آپ فرماتے ہیں نمی دانا کہ منزل بود شب جائے گے
منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لابقا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم. اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا ہاتھوں کو بلند کر کے عقیدت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں, مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. نعمتیں بانٹتا 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 بانٹتا, محترم علامہ شاہ جہاں قدسی صاحب, نعمتیں بانٹتا 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 جس سمت کو ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور جان و دل ہوش و قلت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آخری جملہ دے رہا ہوں, ہم ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے ہیں, ہمارے سارے دل کی باتیں ایک طرف اور اللہ کے ولی کا ایک جملہ ایک طرف. یہاں پہ ایک نعت عارف کھڑی نے لکھی, کار دلائل کی دنیا میں گھوم رہنے والوں سنو, اولیاء کا عقیدہ ہی سچا اور سچا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت پوری ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آیاں, آمانو خبر نکائی خاصاں رمضاں پائیاں. اور ایک شعر میں درگاہ گمکول شریف کے اس عظیم روحانی ہستی کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں کہ میں نے زمانے میں ہر صاحب نظر کو آپ ہی کے حسن کا قائل دیکھا ہے. محبت کے ساتھ کہہ سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ کہہ سبحان اللہ. ایسے نہیں مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ میں نے زمانے میں ہر صاحب نظر کو آپ ہی کے حسن کا قائل دیکھا ہے. اور اس کو ہی ملی ہے زمانے میں فقر کی دولت جسے میں نے آپ کے در کا گدا دیکھا ہے. عشق سرکار میں جو شہید ہو جائے, کوئی جامی کوئی رومی کوئی فرید ہو جائے, لا تخف لا تحزن کی آتی ہے صدائیں اس کو جو ہمارے مرشد ہمارے زندہ پیر کا مرید ہو جائے. خدائے عظیم و قدیم کے عظیم شاہکار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم حبیب آسی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. تمام ہم آپ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, مجاہدوں کی طرح نعرہ لگائیں, محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک نعرہ جو ہماری پہچان ہے, دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے سرکار کی آمد. صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله تیری نگاہ سے
किस कयामत का वो इंसान होगा जिसकी ताईद में पत्थर बोले, आयत आयत में पैगंबर बोले और फिर रूह के अंदर बोले। गुजारिश करता हूँ सैयद नवीद हुसैन शाह काज़मी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदद सराई की सादत हासिल करते हैं। मोहब्बत भरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दरबार आलिया नक्शबंदिया गंगोल शरीफ। क्योंकि कम है और जिस तरह मुझे यदि सरकार का हुक्म है उसी तरह दुनिया हुजूर की बारगाह में पेश करूँगा। एक मरतबा तमामी अहबाब सरकार की बारगाह में दिल पाक का नजराना इस मोहब्बत और यकीन के साथ पेश करें कि हम पढ़ते हैं और आका हमें समात फरमाते हैं। और रमज़ान मुबारक में हर अमल का सवाब भी दुगना हो जाता है। साथ तशरीफ़ फरमा है तो सारे मिल के ज़रा यकजुमान होकर सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना आवाज़ बुलंद पेश करते। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मरतबा फिर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। दो तीन कलाम है और जल्दी जल्दी के साथ तो आखिरी कलाम मनकबत होगी और पढ़ के मैं माइक से जुदा हो जाऊंगा। एक तस्वीर है सैयद मुनीबुल हसन शाह साहब की, वो तेरा दीवाना है, नजरों से जिसे तुमने दो घूंट पिलाना है, मूसा के यूसुफ को ये हाथ और ये जुबान आज सिर्फ और सिर्फ हुजूर के जिक्र के लिए उठाए जा रहा है। जो बता उठा सकता है बुलंद करके लहरा के जरा, एक मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है। सामने वाले जो दोस्त है जरा सीधे है, जरा हाथ उठा के पढ़िए, माइक का रुख आपकी जानिब होगा और मेरे मुर्शिद का दीवाना और मस्ताना बुलंद आवाज के साथ ये कलाम पड़ेगा। पढ़िए जरा, उठाइए बुलंद करके, एक मैं ही नहीं हर बंदा जो यहाँ बैठा है वो सभी हुजूर पे कुर्बान है। आप सारे उठा के जरा बुलंद करके जरा, एक मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है।
5 گلوں سے یہ مہکا ہوا ایک گلشن. سنیے ذرا. ہے 5 گلوں سے یہ مہکا ہوا ایک گلشن. سرکار علی زہرا حسنین ہیں یہ 5 تن. حسنین علی زہرا حسنین ہیں یہ 5 تن. سرکار علی زہرا حسنین ہیں یہ 5 تن. سرکار علی زہرا حسنین ہیں یہ 5 تن. اپنا تو پشتوں سے یہ درگیر رہا مسک. اپنا تو یہ پشتوں سے یہ درگیر رہا مسک. آؤ در سہارا پر لجپال گھرانہ ہے. میں نے بھی دن کو روزہ رکھا ہوا تھا. یقیناً آپ کا بھی روزہ ہے اور زور لگا رہا ہوں آپ کو ایک لطف کے لیے کہ آپ لطف لیں اور مل کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سرکار سے وابستہ امید نہیں اپنی. سرکار سے وابستہ امید نہیں اپنی ہوتی ہے مدینے سے فریاد رسی اپنے. مولانا لگا فتوی اب فکر کرو اپنی. ہم کیوں نہ کہے ان سے روتا دے علم اپنی. روتا دے علم اپنی. جب ان کا کہا جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اس رات کی مناسبت سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں حضور اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا کلام ہے وہ مفسر کروں گا ساتھ ہی اسے پڑھ دوں گا اور پھر منقب کی جانب بڑھ جاؤں گا. کلام سنیے گا. صحابہ سردار صاحب نے پڑھا. اللہ انہیں سلامت رکھے اور آج ان کی زوجہ بھی میرا خیال ہے ان کا وصال ہوا. اللہ ان کے جان بلند فرمائے. بسم اللہ. ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی ہے. اب رات گزرنے والی ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا
مڑ مڑ کے کہتا ہے یہ قبر اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے۔ اسی بہر پہ لیا کرام جی سرکار سرکار دو عالم جب اپنی سرکار دو عالم جب اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، 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 کمر کو دو ٹکڑے کرتے ہیں، کمر کو دو ٹکڑے سورج کو بلایا کرتے ہیں، 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 کون رقیب ان کے جیسا ہے، کون رقیب ان کے جیسا ہے، کون کریم ان کے جیسا، خود پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، دنیا کو کھلایا کرتے ہیں، دنیا کو کھلایا کرتے ہیں، اور بیٹی رسول اکرم کی ہے فاطمہ زہرا، نام ان کا، نام ان کا، سب توجہ دینی ہے، سنیے ذرا، بیٹی رسول اکرم کی ہے فاطمہ زہرا، نام ان کا ہے، یہ نام فرشتے بھی سن کر، یہ نام فرشتے بھی سن کر سر اپنا جھکایا کرتے ہیں، سر اپنا جھکایا کرتے ہیں، سرکار دو عالم جب اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ آخری مرتبہ حضور پیش کر رہا ہوں، اور جو میں اپنے پیر بھائیوں میں جو پڑھتا ہوں وہی کلام اس کے چند اشعار پیش کروں گا اور مائک سے جدا ہو جاؤں گا۔ روے روشن بازار زندہ زندہ۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں اس سے پہلے مدنی صاحب، یہ دعائیہ مصرع ہے اور اس دعا میں میرا ہر پیر بھائی شامل ہوگا، ہر پیر بھائی کی یہ تمنا ہے کہ میرے مسجد کا آستانہ قیامت کی صبح تک سلامت رہے۔ جس کی یہ تمنا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا سارے آگے پیچھے جتنے آباد ہیں لہرا کے ذرا کہنا ہے، روے روشن بازار زندہ پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا روے روشن بازار زندہ، پیر دا روے روشن بازار زندہ، پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا شالا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا شالا بسے دربار زندہ، پیر دا
سرکار نے فقر دی نشانی ایویں تیری ہو گئی ہے دنیا دیوانی ایویں تیری ہو گئی ہے دنیا دیوانی بڑا خوبصورت موسم ہے اور جیسا ماحول خوبصورت ہے ہاتھ اٹھائے سارے بلند کر کے لہرا کے زندہ دی سرکار نے فقر دی نشانی ایویں تیری ہو گئی ہے دنیا دیوانی ایویں تیری ہو گئی ہے دنیا دیوانی فیض تار دے دا آجا زندہ پیر دا فیض تار دے دا آجا زندہ پیر دا شلا بسے در بار زندہ پیر دا شلا بسے در بار زندہ پیر دا زندہ پیر دے صدقے منو کوئی چھوڑ لیں ہیرے دلالا دی منو کوئی لوڑ نہیں ہیرے دلالا دی منو کوئی لوڑ نہیں میری دولت کے پیار زندہ پیر دا مرشد کا پیار کس کس کی دولت ہے دائیں ہاتھ اٹھائیں الگ لہرا کے ذرا میری دولت کے پیار زندہ پیر دا میری دولت کے پیار زندہ پیر دا شلا بسے در بار زندہ پیر دا شلا بسے در بار زندہ پیر دا نگر گم کھول والا او پریشان جنوں نگر گم کھول والا پریشان جنوں تو نوید کر لے آباد دلوں تو نوید کر لے آباد دلوں میرا کچوچ کے مار زندہ پیر دا ہاتھ اٹھا کے جواب دینا رہے گا میں پھر پڑھ رہا ہوں اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے دائیں ہاتھ سارے اٹھائیں ذرا آخری مصرع ہے اور مائک سے جدا ہو ہاتھ اٹھا کے ذرا لہرا کے ذرا نگر گم کول والا پریشان جنوں نگر گم کول والا پریشان جنوں تو نوید کر لے آباد دلوں تو نوید کر لے آباد دلوں مرا کچوچ کے مار زندہ پیر دا مرا کچوچ کے مار زندہ پیر دا شلا بسے در بار آخری صدا لگا رہا سب لگانی ہے تیرا پیر میرا پیر زندہ پیر ہاتھ اٹھا کے در آخری صدا ہے تیرا پیر میرا پیر سید نبی حسین شاہ صاحب قاضی حاضری پیش کر رہے تھے میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں واجب الاحترام حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب سے جو کہ برمنگھم سے تشریف لائے آپ آتے ہیں اور آج کی اس خوبصورت محفل سے اپنا خوبصورت خطاب فرماتے ہیں محبت بھرا نعرہ لگائیے اور استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دربار عالیہ نقشبندیہ کھمکول شریف لم يزل عالما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह ताला ने आप तमाम अहबाब को जितनी आवाज़ दी है, कोई सांस का मरीज है तो उसके लिए माफ़ी है। बाकी बुलंद आवाज़ से पढ़ लिया सलाम व सलाम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमने सलात के बाद अमीर बज़्म मोहब्बत काबिल तकरीम व ताज़ीम जिगर गोशे हजूर जिंदा पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह पिता पीर हबीबुल्लाह शाह साहब दाम पर कासिया वाजिब तकरीम साहबजादे वाला शान साहबजादा जुनैद अनवर शाह साहब पिता मामूदी सरकार खुलफाए निशान उलमाए मिल्लत इस्लामिया सादात किराम और सलाखाना निजी वकार और जान से अजीज कर बरादरानी तरीक़त व शरीयत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, तो ज़रा अपनी मोहब्बतों को इजहार करें। बड़ी मुबारक रात है, मुझे जो वक्त दिया गया इंशाअल्लाह उसमें चंद एक हकीकत के मोती आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे हक कहने की, आपको हक सुनने की और सुन सुना के जानबैन को अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुबारक रात है, तकरीब बिला तमहीद जश्न नज़ूल कुरान की रात है। सारे सुभान अल्लाह कहें। जश्न नज़ूल कुरान की रात है और ये रात मुस्तफ़ा के ज़माने की रात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ये जोग रखें तो 15-20 मिनट में पीर जी की दुआ से और हजूर में पीर साहब की दुआ और निगाह से शाह साहब 1 2 3 बात समझ आ गई ना? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये रात मुस्तफ़ा के ज़माने की रात है। सजदे से आज सर न उठाने की रात है, सजदे से आज सर न उठाने की रात है। गुल कर दो, यानी बुझा दो, गुल कर दो सब चिराग के अंदर हो रोशनी। ये रात तो दिलों को जलाने की रात है, ये रात तो दिलों को जलाने की रात है। और हमने दरे मुर्शद पर अपने क़ुलूब व अज़हान को ताक बनाकर बैठे हुए हैं। समझ आ रही है? दिया जब जलते हैं ना उस ताक में रखते हैं, तो ये जितने दिल हैं मुर्शिद के कदमों में आप बैठे हैं। और मैंने ये जुमला शायद पहले भी कहा था, ये बड़ी मुबारक रात है जश्न नज़ूल कुरान की। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं हैं, हम जश्न नज़ूल कुरान के भी कायल हैं और जश्न नज़ूल साहिब कुरान के भी कायल हैं। और लोग हैं जो कुरान का जश्न तो मनाते हैं लेकिन साहिब कुरान का जश्न नहीं मनाते। और नक्शबंदी भाइयों, अपने मुकद्दस के नाश करो और याद रखना, मैं चलते चलते ये जुमला कह रहा हूँ, शादी हम ना किसी टिकटॉकिए पीर के कायल हैं, ना हम किसी यूट्यूबिए के कायल हैं, ना हम किसी फेसबुकिए के कायल हैं। हमें अल्लाह ने वो मुर्शिद अपने फजल से, अपने महबूब
بھی ہیں, عمر بھی ہیں اور حضور بھی ہیں. الحمدللہ جب پیر جی کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ دیتے ہو تو بظاہر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, بابادت صدیق کا ہاتھ, اور صدیق کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں, اور نبی کے ہاتھ پر اللہ فرماتا ہے کہ تم لگا تو کہیں محبت والی باتیں علماء نے بڑے خوبصورت بیان کی ہیں. عشق کی بات کیا ہے؟ اللہ بھی کریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنے کی بات ہے. شاہی اللہ بھی کریم ہے, رسول بھی کریم, سبحان اللہ, اللہ بھی کریم, رسول بھی. یہ جو شیخ خطابت میں قرآن و حدیث سے جملے پر گواہ ہے. اللہ بھی کریم ہے, رسول بھی کریم ہے. قرآن جو آپ کی رات نازل ہوا 77 لیلۃ القدر کو, وہ بھی کریم ہے. انہ لقول رسول کریم. اللہ بھی کریم, رسول بھی کریم, جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی کریم, مرشد پاک یہ بھی کریم, حبیب اللہ شاہ جی بھی کریم, اور ان سب کریموں میں خطا کار کی بنائی ہے. سب کریموں میں. اور یہ جو حلقہ ذکر ہے مسلم اور سنن ابن ماجہ اور ساری کی حدیث موجود ہے. قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی نظر یہ جملہ کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ چلتے چلتے کبھی جنت کے باغوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چلتے چلتے چلو, چلتے چلتے جنت کے باغ کو کچھ کھا پی لیا کرو, کچھ کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ, وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلقہ ذکر ہے نا, حلقہ ذکر, یہ جو ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے, تمہیں تو توفیق نہیں ہے, تم میں کوئی خواجہ ہو تو ختم خواجگان پڑھو نا. علماء یاد آ دیا یا کوئی خواجہ ہوئے کہ کوئی مسخان ہو ختم خواجگان پڑھو. ان میں کوئی خواجہ نہیں, خواجہ بزرگ کو کہتے ہیں, اور ان بزرگوں کا ختم خواجگان اس میں لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں, الا اللہ کی طرف ہم لگاتے ہیں, اللہ کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے, اور ایمان والوں نماز روزہ حج یہ تو فرائض ہیں. یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے فرائض کے ساتھ سنت بھی ادا کی, سنت کے ساتھ نوافل بھی ادا کیے, اور ختم خواجگان میں توحید تو بیان ہو رہا ہے. ابھی بھی آج میرے بزرگ کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں کہ پڑھاتے بہت ہیں. میں نے کہا تم بتاؤ نا, ہاتھ تم بتا دو, پڑھانا ہم چھوڑ دیں. مصطفیٰ کو خدا نہ کہو, باقی جو دین میں آؤ کہو, جو کہو گے حضور ہیں. ذرا توجہ کرنا, میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ جو حلقہ ذکر ہے جڑا ختم خواجگان پڑھے, اور یہ جو جگہ ہے حلقہ ذکر کو حضور نے جنت کا باغ کہا. سنی نقشبندی قادری جن کے اپنے مقدر پہ ناز کا گھر سے باہر نکلے مرشد خانے میں جائے تو جنت کے باغ میں آ جاتا ہے. بالکل نہ بولے اور ٹکٹ لگ جائے گا. مرشد خانے میں آتے ہوئے حلقہ ذکر ہے جنت کا باغ, محفل نعت ہو رہی ہے ذکر خدا اور ذکر رسول, جنت کا باغ. سبحان اللہ, درے مرشد پہ آ گئے. اللہ کی عزت کی قسم, یہ تو شیخ خطابت میں کل بھی کہہ رہا تھا, اور آج بھی دوستوں کی مجلس میں کہا, اور 99 قتل کرنے والا جا رہا تھا, سوما بھی کر دیتا, رستے موت آ گئی, وہ سوما بھی کر دیا. کوئی اللہ والا مل گیا, کہاں میری بخشش ہو سکتی ہے, کہاں ہو سکتی ہے, کہاں کرنا کیا پڑے گا. فرمایا ہاضا طیبۃ الصالح, اور سامنے کوئی شریفہ کی بستی ہے. یہ حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں گنگول شریف, یہ حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کونا شریف. ہاضا طیبۃ الصالح, اور ادھر چلے جاؤ, نیکا دی بستی ہے, انہوں نے تو بھی ڈال جا, ہو سکے اللہ تینوں معاف کر دے. اس کو موت آ گئی, ضروری حدیث بیان کرتے ہیں. جب مر گیا, ادھر سے جنت کے فرشتے آ گئے, ادھر سے دوزخ کے آ گئے. وہ کہتے ہیں جی بڑا گناہگار ہے, 100 بندیاں تک قاتل ہے, جنت ہی نہیں جا سکتا. جنتی فرشتے کیا کہیں, نیت ٹھیک تھی. بولو 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 نیت. آج کی رات کی جملہ دے رہا ہوں, پھر میں بتا دوں کہ میں نے کہا نا جنت کے باغ ہیں, نیت ٹھیک تھی, اچھی جگہ جا رہا تھا, نیکانے پاس. اللہ نے فرمایا زمین کو, اللہ نے فرشتوں کو کہا زمین سے ناپو, اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی. نیکا
آدھی بستی دے قریب ہے تے جنتی تے جے انہاں کول دور ہے تے جتھوں چلے تے اوتھے نیڑے تے دوستی اور ناپن لگ پے اللہ نے زمین نو حکم دیتا اپنی تنابہ کھچ لے انہوں پیارے دے نیڑے کر یا اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا کہا کہ آج دوزخ میں چلا گیا نا لوگاں نو میرے پیارے تو اعتماد اٹھ جائے گا میاں صاحب بولے قرآن کی شان بیان کی میاں صاحب نے اے شدہ مدہ زیرہ زبران شان تیری بچائیاں آما لوگا خبر نہ کوئی خاصہ نے اللہ پائیاں اور یہاں پر میاں صاحب فرماتے کہ عدل کرے تھے گھر گھر جمع عدل کرے تھے اچھیا شانہ والے کہ فضل کرے تھے بخشے جامن میں ورگے مکالے آج بیتی کے قدموں میں بیٹھ کر ایک جملہ دے رہا ہوں یاد رکھنا کہ کسی درویش کی زبان سے یہ میرے مرشد کی کرامت ہے اللہ عدل نہیں اللہ جب فضل کرتا ہے تو کسی بندی کی غلامی عطا کر دیتا جب اللہ فضل کرتا ہے تو اللہ پھر ان لوگوں کی میں لج پالا دے ڈر لگی میں لج پالا دے یہ تے باور اور پوچھو میں لج پالا دے کم بہتی میری موجہ کی نہ لگی یارا تہاڈی موج نہیں لگی ہوئی تو بولا تو صحیح یار اور مولوی علی عقیدے نہیں لے کے آؤ عشقوں کا عقیدہ لے کے آؤ میں نے کیا کہا کہ کریموں میں خطا کاروں کی بنائیں مبارک رات 27ویں رات اور یہ حلقہ ذکر علامہ خالد اقبال صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے 10 سال یہاں پر ہوتے ہیں یہ مرشد کی گرامی حلقہ ذکر یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اب جس کے مرید ہو نا وہ شہنشاہ کنٹرول فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت سنا ہے پاک پتن شریف جنتی دروازہ ہے سنا ہے پاک پتن شریف میں جنتی دروازہ ہے کوئی اس سے گزر جائے تو کہتے جنتی ہو گیا فرمایا وہ تو ہے دروازہ کوئی شک نہیں خدا کی عزت کا قسم عزت کی قسم جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ گنگول کی جھاڑی سے بھی گزر گیا وہ بھی جنتی ہو گیا مولوی بیٹھ جا کھانے کی آئیں پھر تنہیں جواب دینے تقریر کرنے دو وہ بڑے گھمنڈ میں تھا کھانے کا وقت ہوا پہلے میرے سوال کا جواب میں کون روٹی کھا یہ میرے پیر کی سنت ہے کسی دینا بھی ہے کہ رجا کے سمجھاؤ میں گھر سے گھر کھایا مجھے کہتے ہیں ہم دسو مسئلہ میں کہا مسئلہ ہے چھوڑ کر اپنی گھر میں کہا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نہ بولے بالکل نہ بولے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہتے ہیں فرمایا کہ ہے اور میں کہا جبرا جے تیری ماں کے قدمہ اللہ جنت رکھ سکتا ہے کہ پاک پتن تے گنگول شریف میں جنت کیوں نہیں رکھ سکتا سمجھ آ گئی ہے اب مرشد کے روزے پہ ابھی جاؤ کہا زندہ پیر سے کسی نامراد ملا کے شیر سنو علماء صاحب یہ دیکھنے نا بڑا کام آئے گا کہا زندہ پیر سے کسی نامراد ملا نے وہاں جنت سمجھ آ رہی ہے زندہ پیر سے کسی نامراد ملا نے وہاں کی جنت یہاں بیٹھو قاعدہ کیا ہے وہاں کی جنت یہاں بیٹھو قاعدہ کیا ہے کافر کو نہیں کہہ رہا بٹھانے والے کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں بولو بولو یا سبحان اللہ حضور نے بٹھایا ہے نا کس نے بٹھایا
منتخب کر لیا ہے، تو نبی اللہ اور رسول نے منتخب کر لیا ہے۔ سنو اب کاظم نبی سے کسی نام مراد ملا نے وہاں کی جنت یہاں بیٹھو قاعدہ کیا ہے؟ فقیر بولے جو اتنا بھی اختیار نہ ہو، جرے نبی پہ جھکنے کا فائدہ جرے نبی پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آج علم نبوت میں باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اللہ کا قرآن، الف لام میم، تقریر میری ختم ہے، ابھی 5 منٹ ہے میرے، سنیے الف لام میم، یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہے خالد صاحب تم کو بتا ماشاءاللہ حمید افروزی صاحب بھی بولے پرانے ذاکر حضور کے دور میں۔ اچھا ایک ہے محکمات، یہ حروف مقطعات ہیں، سارے یہ کہنے نبی کو علم نہیں، اے بڑی ان پیار میں مسئلہ سمجھانا لگا، سارے مسئلہ کے موجود سے میں نام نہیں دیتا بھئی یہ الف لام میم کا مقصد کہتے جی حروف مقطعات، جناب جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم، حضور نے فرمایا فہم تو سمجھ گئے ہوں آگے جائیں، کاف ہا یا عین صاد، حضور نے کہا سمجھ گئے آگے چلو، حامیم سمجھ گئے آگے چلو۔ جبریل نو بھی نہیں پتا، جبریل نو بھی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، پیر جی قبلہ نے مجھے بھیج دیا لاہور یا کسی اور ملک میں، مسئلہ سمجھو حروف مقطعات، تو پیر جی نے ایک رکے پہ لکھے، میں نے پیر جی کو خط لکھا یا پیر جی نے مجھے لکھا، پیر جی واپس آئے، میں نے برطانیہ سے میسج بھیجا یا رکا لکھا کہ آپ کے کیا حال ہے، جواباً انہاں میسج آیا میم تے، کیا لکھا یا آئی ڈبلیو، وہ جاؤ مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے ہوئے آئی ڈبلیو لگی مطلب انہوں کوئی پتہ نہیں لگا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھائی جی تسی پی ایچ ڈی کی آپ کو نہیں پتا آئی ڈبلیو کا کیا مطلب ہے؟ نیم تے ادھر چلی اور احمد بار یونیورسٹی چانسلر کو کہو جی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی مینو کی پتہ کی مطلب ہے؟ وہ بھائی جان تسی پی ایچ ڈی کی تو نہیں پتا نیم تے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہا پتہ نہیں ہے تو تاں ہی کہہ رہے مینو کی پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نقشبندیہ کا گوہر، حق پیر، سچ پیر، حق پیر، سچ پیر، زندہ پیر، زندہ پیر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی میں نے بھیجا جی ان کو بتایا، کسی پڑھے لکھے سمجھ نہیں آیا، لیکن کوئی ایم ڈی میم تے پیر جی نے بڑا خوش ہو بھئی کیا وہ مدنی لکھا ہے میں ٹھیک ہوں، رضوان صاحب نے پڑھا آئی ڈبلیو آئی ایم بینک، یہ راز و نیاز دیا گلاں نہیں، الف لام میم یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے، جبریل نے آ کے کہا کاف آئی آئی حضور فرمایا سمجھ گیا، اور مولوی صاحب نبی دے علم تے اعتراض نہ کر، ابھی تک تیرے بلی دا علم سمجھ نہیں آیا، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید فاتحہ کے بعد الف لام میم کی ابتدائی نبی پاک کے علم غیب سے کی ہے، حضور کے علم غیب سے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن پایا کتاب جو میں نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں شک کی بولو 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 آخری جملے ہیں، اس میں شک کی، اگر قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، صاحب قرآن میں بھی قرآن میں ریب نہیں ہے، نبی میں عیب نہیں ہے، یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور محمد کی ذات ہے ذالک، ان میں لا ریب لا عیب فیہ، ان میں عیب نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، حضور کی موجودگی میں جناب احسان بن ثابت مصطفیٰ کے بدعا کے چہرے کو دیکھ کے کہنے سنیا خلقت مبرأ من کل عیب، قرآن کے ریب نہیں ہے کہ میرے چہرے بدعا عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اس لیے میرا حضرت مولا تیرے تو وصف عیب کا
اولیاء کا کیا تو وہاں شک نہیں ہے، پاک ہے، لہذا ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، اس قرآن کا بوجھ مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا، مصطفیٰ کے دل نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ صدیق کے لیے مدت تو صدقے جاواں، جس کا بوجھ کسی نے نہیں اٹھایا اس کا بوجھ حضور کے دل نے اٹھایا، اور ہجرت کی رات حضور کا بوجھ صدیق نے اٹھایا۔ صدیق کے اس کاندھوں پر کائنات کا حسن سمٹ کر آ گیا، قرآن کا بھی بوجھ اٹھایا، صاحب قرآن کا بھی بوجھ اٹھایا۔ شاہ جی پوری دنیا میں کھڑے گنگول کے لیے لنگر تھے اپنے ناز اور مناقب کے ذریعے، اور دنیا والوں ہم نے نبی کو دیکھا تو ہم نے نبی کو دیکھا وہ صدیق کے کاندھوں پہ نظر آیا، اور ہم نے علی اور حسنین کو دیکھا تو وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے۔ ہم صدیق کے بھی غلام، ہم علی کے بھی غلام۔ آج بھی نظر سے پاک چلے جاؤ، پوچھو مولا علی سے صدیق کا مقام کیا ہے، تو جناب مولا فرماتے ہیں صداقت صدیق سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ تو مجھ سے قد سے صداقت کی منزل مت پوچھ، انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں۔ اور مدینے جا کر پوچھ ابو بکر کو لوں جرا کہندے علی نے چہرے نو دیکھا عبادت ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ، ابو بکر سے پوچھو کہ علی کون ہے، تو علی ہمیں کسی ذاکر نے نہیں بتایا مقام علی کیا ہے، ہمیں ابو بکر عمر نے بتایا ہے۔ پوچھو ابو بکر سے جا کے مقام علی کیا ہے، تو آج بھی ابو بکر سے کی بارگاہ سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشت کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کے چہرے کو سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور کنٹرول شریف سے یہ اعلان ہم کر رہے ہیں، مرید صدیق اکبر کے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، آل حسنین کا مقام کیا ہے۔ میں اس علی کا ندہت نگاہ، علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے نام سے۔ آخری شعر اور پیٹی آپ کی دعائیں، میرے بھی بھائی سب میرے لیے دعا کرنا، اللہ آپ کو آج کی مبارک رات کا صدقہ سلامت رکھے، اور مجھے بھی علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، اور علی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں نقشبندی ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میں اس علی کا ندہت نگار ہوں لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون۔ دوستان گرامی، قدر برادران طریقت، یہ تھے حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب جو کہ برمنگھم سے تشریف لائے، خوبصورت نسبتوں بھرا محبتوں بھرا خطاب فرمایا۔ انشاءاللہ عرس مبارک کا اعلان توجہ سے سماعت فرمائیے۔ 13، 14، 15 اکتوبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہاٹ میں سالانہ عرس مبارک حضور خواجہ خواجگاں خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد ہوگا۔ تو یہ ڈیٹس آپ اپنے پاس نوٹ کریں، خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور عرس مبارک کی رونق میں بھرپور طریقے سے اس رونق کا حصہ بنیں۔ دوبارہ سن لیجیے، 13، 14، 15 اکتوبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اور اتوار دربار یا گھمکول شریف میں دفعہ پھر سنیے، 13، 14، 15 اکتوبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ عرس مبارک حضور خواجہ خواجگاں خواجہ زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ بیان گل گلستان گھمکول شریف پیر معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خوبصورت عرس مبارک میں آپ تمام احباب خود بھی شرکت فرمائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور بھرپور طریقے سے عرس مبارک کی رونق کا حصہ بنیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کی اس محفل سے خطاب کے لیے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت کے ساتھ پڑھیں درود و سلام. الصلاة والسلام اسے ہم جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا اور ملا آپ کا جب ستر پیر زندہ مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ. یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت جھکاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ. حبیب خدا کا رہے لطف دائم خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ زبان نواز سے حق بات نکلے دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا اور مرشدنا برادران طریقت پہ حمدِ تعالیٰ اپنے نصیبوں پر ہم جتنا ناز کریں اتنا ہی کم ہے کہ وہ گھڑیاں لیلۃ القدر کی گھڑیاں آپ سماعت فرما چکے دلائل کی روشنی میں کہ کبھی تر گمان یہ ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات ہے اور ہمارے لیے اطمینان کی معراج یہ ہے کہ ساری زندگی اور بعد وصال آج تک دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کا جشن منایا جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ وہ گھڑیاں جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں یہ ہمیں دربار عالیہ نقشبندیہ گنگول شریف نصیب ہیں. وہ بھی آپ بات سماعت کر چکے کہ اپنے گھر کی بات اور ہے اور ولی کے در کی بات اور ہے. لیکن میں اس تسلسل کو صرف وہ ٹچ دیتے ہوئے یہ بات آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر بھی جو اپنے بے بصر ہونے سے خود معذور ہوتے ہیں. وہ پاک پتن شریف کی آپ نے بات سنی ہے تو جو حاضری کر کے آ رہا تھا نا وہاں سے بہشتی گزر کے وہ جب گاڑی میں بیٹھا تو بڑا جذباتی تھا کہ میں بہشتی گزر کے آیا ہوں. تو ساتھ دوسرے خیال کا بندہ تھا اسے بڑا تعصب ہوا. اس نے کہا بہشتی گزر کے آئے ہو؟ ہاں جنتی دروازہ گزر کے آیا ہوں. تو وہ یوں سن کے کہتا ہے آپ سے کوئی جنت کی خوشبو تو نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا حضرت کی وہ جنتیوں کو آتی ہے وہ آپ جیسوں کو نہیں پہچان سکتے ان کو یہ دنیا کے ظاہر بھی جو اپنے بے بصر ہونے سے خود معذور ہوتے ہیں. اور یہ جو پرفتن دور ہے کہیں ادھر جو کوئی نبوت کا مدعی ہے کوئی ادھر نبوت کا مدعی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک نبی پاک علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال مانا جاتا رہا اور مانا جائے گا تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر بھی نبوت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں. جب اولیاء اللہ کا اور اہل سنت کا مسلک و عقیدہ اپنایا جائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یہ جب تعصب والے عقائد آئے ہیں تو پھر لوگوں کو ضرورت ہوئی ہے کہ وہ گھر گھر میں جناب کوئی نہ کوئی کسی قسم کا اعلان ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ ان ہستیوں نے جو عقیدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اختیارات کی باتیں بڑی سنی ہے. رمضان المبارک کے باب میں مدنی صاحب نے بھی کچھ کہا اور جلیل صاحب نے بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے در دولت پہ آنے والے کو کہا گیا کہ سب کچھ بٹ تو چکا ہے
لیکن تو اس در پہ آیا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سائل آ گیا، عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ یہ بھی صحابہ اکرام کا ایک خوبصورت طریقہ کہ جب کوئی خطا ہو جائے تو خطا لیے در رسول پہ آ جاتے ہیں۔ خطا لیے درے وہ ابو لبابہ تھے نا ستون توبہ، آج کی ریاضت جنہ میں موجود ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، نفس پر تشدد کیا کہ تو نے مجھے غلطی پر اکسایا، میں باندھ دوں گا۔ جب بشری تقاضوں کے تحت حالت خراب ہوئی نا تو صحابہ نے عرض کیا کہ مہربانی فرمائیں، نظر رحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ خطا کر کے میری بارگاہ میں آ جاتا، واستغفر لهم الرسول، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ دہلیز سرکار سے ہوتے چلے آؤ۔ یہ میرے پاس آ جاتا، میں استغفار کرتا، اللہ بخش دیتا۔ اس نے اپنا معاملہ براہ راست اللہ کے سپرد کیا ہے، اب یہ جانے اور اللہ جانے۔ تو لہذا طریقہ کیا ہے کہ ادھر سے جاؤ کا حکم ہے کہ در رسول پہ آ جاؤ۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا، غلطی ہو جاتی ہاتھوں پہ اٹھائے در رسول پہ آ جاتے۔ عرض کرتا ہوا صحابی مسجد نبوی شریف کا ماحول، حضور تشریف فرما، صحابہ کا جب غفیر، وہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھے، آقا میں ہلاک ہو گیا، آقا میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا صبر کرو، بات بتاؤ ہوا کیا ہے؟ عرض کیا آقا مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، شہوت غالب آ گئی تو روزہ میں نے توڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے یہ کس قدر خطائیں در رسول پہ لے کے آتے ہیں تاکہ جو حد لگنی ہے وہ دنیا میں لگ جائے، پھر دنیا کے بعد ہمیں حشر میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، شہری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، دسترخوان پہ حلال چیزیں پڑی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ دل کو وضو کرتے ہوئے کلی بے احتیاط سے کی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ یہ روزہ کوئی ہمیں ایکسرسائز سے گزار رہا ہے، کسی کارخانے سے گزار رہا ہے، کسی پٹھی سے گزار رہا ہے تاکہ لعلکم تتقون کا مقصود میسر آ جائے۔ تو یہ روزہ پھر ساری زندگی رکھنا ہے، کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، کوئی خرابی نہ ہو جائے، کہیں حرام نہ ہاتھے چڑھ جائے، تو یہ روزہ پھر ساری زندگی کا رکھنا ہے۔ عرض کیا آقا میں ہلاک ہو گیا تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ، آج کل تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں کوئی ڈنڈا بندوق اٹھا لیا جاتا، تم نے یہ کیوں کیا ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ۔ فرمایا اچھا یہ خوبصورت انداز ہے، اس میں بڑے نکات ہیں اور یہ بڑی وسعت رکھتی ہے یہ حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم غلام خرید کر آزاد کر سکتے ہو، یہ پہلا کفارہ، یعنی پوچھا جا رہا ہے آپشن، کر سکتے ہو؟ عرض کیا کہ میرے پاس کوئی نہیں پیسے، میں نہیں غلام خرید کے آزاد کر سکتا۔ پھر دوسرا آپشن آقا نے پوچھا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا آقا مجھ میں سخت نہیں، میں نہیں کھلا سکتا۔ پھر تیسرا آپشن سامنے رکھا، چلو بدنی مشقت تو کرو نا، 7 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا آقا میں نہیں رکھ سکتا۔ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل مولانا فیض رسول صاحب نظامی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تو ساتھ حضور کے اختیار کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ صحابی پورا علامہ تھا، حضور کی عطا سے یہ کفارے جانتا تھا، لیکن در رسول پہ آ کے دل ہی دل میں عرض کر رہا ہے آقا یہاں آ کے بھی کفارے ہی دینے ہیں، یہاں آ کے بھی کیوں؟ جہاں ملتی ہے مجرم کو جناب جزائیں بھی پناہیں بھی، جہاں ملتی ہے مجرم کو جزائیں بھی پناہیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا 3 وہ شریعت میں کفارے ہیں جو میں نے بیان کر دیا کر نہیں دے سکتے، تم جانو خدا جانے، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں جس تسلسل کو آپ نے سنا ہے میں نے صرف اس میں ہی حصہ ڈالنے کے لیے اس بات کو چھیڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پھر
دوسرے صحابی اس ٹوکرے پر بھی ائمہ حدیث نے کلام فرمایا. جو کھجوروں کا ٹوکرا، یہ آج ہم ٹوکریاں لے کے آتے ہیں، صحابہ شرنی کے طور پر ٹوکرے لے کے آتے تھے. ہاں، یہ جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ اگر ادھر نظر رکھے تو پھر پتہ چلے یہ خدا سے کاروبار اور تجارت کا موقع دیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں چاہوں تو اور پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے اور توڑنے کی ضرورت نہیں، تولنے کی ضرورت نہیں، جتنا چاہوں اتنا میری خدمت میں حاضر ہو جائے. یہ آفر حضور نے قبول نہیں فرمائی، لیکن غلاموں کی کھجوروں کو شرف قبولیت بخشا ہے. کیوں؟ یہ دیں گے تھوڑا، انہیں ملے گا زیادہ. یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت کاروبار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفہ الگ ہے اور فدیہ وہ تو پھر الگ معاملہ ہے، صدقے والا پھر الگ آپشن ہے. یہ تحفہ لے کے آیا ہے، فرمایا رکھ دو، رکھ دیا. آپ نے فرمایا کدھر ہے جو روزہ توڑ کے آیا؟ آپ اندازہ کریں پھر ماحول کی کیفیت کیا ہوگی. پھر ماحول کی اس نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں. فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے پاک کے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے. خود ہی بھیک دے، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. لیکن یہ بڑا عجیب درویش ہے، اس نے ٹوکرا دیا نا، عرض کی آقا محتاج لوگوں میں بانٹنا ہے؟ فرمایا ہاں محتاج لوگوں میں بانٹنا ہے کیونکہ یہ کفارے کا لنگر ہے. عرض کی آقا مدینہ پاک کی وادی میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں، مجھ سے زیادہ. راوی کہتے ہیں حضور مسکرائے، آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے اس بات پر کہ یہ جرم بھی کر کے آیا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، کفارہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. کھجوریں میں نے دی ہے، بانٹنے کے لیے بھی تیار نہیں. عرض کیا تھا میں ہی یہ کریموں کی بارگاہ میں یہ عطائیں ہوتی ہیں. با اختیار نبی نے عنایت کے کمال کو چھوتے ہوئے آتاکم الرسول فخذوہ کے تحت سے حقیق کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خود کھاؤ، کھجوریں گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا. لیلۃ القدر کی اس رات کے سہارے سے مرشد کریم کے در دولت پہ حاضر ہیں ان کلمات کے ساتھ کہ جب ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آقا لیلۃ القدر پاؤں تو پھر کیا مانگوں. یہ جو خوبصورت موسم بارش والا گزرا ہے نا، یہ بھی لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آقا لیلۃ القدر پاؤں تو پھر کیا مانگوں. آقا علیہ السلام نے جو فرمایا یہ کلمات بس کثرت کے ساتھ چلیں تو آتے رہیں. اتنی فضیلت رات کی ہوتی ہے اتنی دن کی بھی ہوتی ہے. 27ویں کا دن بھی آگے ہمیں میسر ہے، افطاری تک یہ اتنی فضیلت والا دن بھی ہے. آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی عائشہ مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور جب جمع کے ساتھ مانگے تو فاعف عنا کہیں. اس تسبیح کا تکرار کرتے رہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا عبدالحمید نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں. عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. کے ساتھ 5 شعر پیش کرتے ہیں. دل کو کیف و سر ملتا ہے قرب رب غفور، ملتا ہے اور تجربہ ہے ان کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. عیداں کے شب رات آیاں
تے شب رات آیا لوکی کرام آئے عیداں تے شب رات آیا اے لوکی کرام آئے او میاں یار او میاں یار محمد جڑے ہتھیار دفنا مرشد اونچا اے میری ماں میرا اے مرشد اونچا اونچے میں سنگ لائی اونچے میں سنگ لائی صدقے جان نہ اونچی آئے ہو تو صدقے جان اے اونچی آئے تو اے جنہ نیویاں نال نبھائی جنہ نیویاں اے نال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری اے کریے تقوی رکھ محبوباں والا پڑھیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا اے ملی آخری شعر ہے پچھلی رات کی یہ صاحب نے فرمایا کہ پچھلی رات کی اے رحمت رب دی پچھلی رات کی اے رحمت رب دی بلند کرے آواز اے بخشش منگن والیاں تارن بخشش اے منگن اے والیاں کارن اے کھلا ہے دروازہ چاہتے ہیں اپنی حاضری پیش کرنا ان کے ساتھ روز پاک پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سرکار سے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی نمیتا یار یار واسطے نگیتا یار یار واسطے نگیتا یار یار واسطے نگیتا یار سچا
خدا سب کی اس حاضری کو اللہ قبول کرے، سب کی مشکلات پر آسان کرے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے، جو لوگ پریشان ہیں خدا ان کی پریشانی دور کرے، جن گھروں میں بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا ان کو عطا کرے، بات نہیں ہے خدا نیک دلی کا اولاد سے نوازے، جن کے اوپر قرض ہے خدا ختم کرے، کسی مقدمے میں ہے خدا عزت نصیب، جو بھی مشکلات ہے خدا آسان کرے، خدا کسی کو اس محفل سے خالی نہ بھیجے، جتنے مرد زنانہ آئے اور جنہوں نے کسی بھی ذریعے سے دعا کا کھولا اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا کرے، خدا اپنی یاد کی توفیق عطا کرے، خدا کسی کو اس محفل سے خالی نہ بھیجے، سب کے اللہ نیک ارادوں کو پورا کرے۔